اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 کے آج خاص طور پہ صفحہ نمبر 5 کی اس کلاس میں خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ الحمدللہ ہم کورس کے 4 صفحات اس سے پہلے مکمل کر چکے، اور مجھے امید ہے کہ اب چونکہ QC1 آپ نے کیا، پھر QC2 کر رہے ہیں اور اس کے بھی تقریباً اختتام کی طرف گامزن ہیں، تو آپ مسلسل کوشش کر رہے ہوں گے قرآن کو کھول کر خود سے اس کی ترجمہ کرنے کی، اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور آپ کو دلچسپ بھی لگ رہا ہوگا۔ تو عمومی طور پر جو مضامین ہم ان 5 صفحات میں پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق ہدایت، قرآن پاک میں آنے والے لوگوں کے مختلف گروہوں، خاص طور پہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں ان کا تذکرہ، قرآن کی دعوت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا موضوع جو ہے وہ پہلے انسان، پہلے نبی، اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے حوالے سے ہونے والی دلچسپ گفتگو اور وہ سارا جو اس پس منظر میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے چونکہ آپ سب کو 4 صفحات آپ کر چکے ہیں تو خود آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ان کے اچھے سے اشارے ہمیں کروا سکیں۔ تو 1 by 1 سب سے پہلے سسٹر مسرت، ماشاءاللہ she always takes lead، پہلا صفحہ کروائیں گی سسٹر خالدہ، پھر سسٹر عاطفہ اور پھر سسٹر کیسرا۔ تو ایک ترتیب میں آپ لوگ کرواتے جائیے۔ جی سسٹر مسرت شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، ہدایت کی دعا۔ متقیوں کے لیے ہدایت، اللہ کی متقیوں تعریف، کی صفات۔ متقیوں کی صفات۔ جی جی سسٹر خالدہ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ ماشاءاللہ۔ جی آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور کفر مختصراً کیسے؟ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر نازیہ آپ ذرا سارے شارٹ والے اشارے پہلے صفحے سے شروع کیجیے اور کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں، اس کا رٹا لگانا کوئی بہت ضروری نہیں ہے۔ اگر اچھی بات ہے آپ کو یہ یاد ہو جائیں تو پھر تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے 5 صفحات کے مضامین ہی اپنے ذہن میں بیٹھ گئے، تو آپ عمومی گفتگو میں بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ویسے پتا ہو کہ یہ عربی کا کون سا لفظ ہے جس سے یہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو آپ کو ترجمے میں، اصل میں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ آپ کو ترجمے میں آسانی ہوا کرے، تو پھر آپ وہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے الحمدللہ اللہ کا انتہائی شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنا 5واں صفحہ اور اس کورس کا آخری صفحہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس صفحے پہ اسی طرح جیسے کہ ہمارا عمومی روٹین ہے کہ 4 ہی اشارے ہم نے کرنے ہیں، اور اس صفحے کے پہلے اشارے کے لیے پہلی لائن میں لفظ آیا خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو یہاں سے یہ جو لفظ خلیفہ آیا ہے اس حوالے سے خلیفہ پر سوال، کیونکہ آگے آ رہا ہے قَالُوا أَتَجْعَلُ، تو یہ آپ کو یاد ہوگا QC1 میں آپ نے پڑھا ہوا ہے سوالیہ، تو خلیفہ پر سوال جو فرشتوں نے اٹھایا اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج یہ اشارہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسماء کی تعلیم، اسم سے اسماء جمع بنتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے جو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اسمائہم، تو یہ اسماء کا لفظ یہاں پر آیا، اسی سے اسماء کی تعلیم۔
آگے اگلے اشارے کے لیے پھر وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو یہاں بھی سجدہ کا لفظ آیا ہے، اور سجدہ اور ابلیس تو اس حوالے سے یہ ہے. اور پھر آگے آ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا، اور ازلہ کا لفظ پھسلانے کے لیے ہے، اور یہ دو کے لیے ہے، تو پھسلانا اور پھر توبہ کے لیے آگے آ رہا ہے لفظ، تو یعنی تابہ. تو یہیں سے دیکھیں عربی کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے ریلیٹ کرتے جانا ہے ان اشاروں کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوا کرے گی. تو 5ویں صفحے کے اشارے ذرا آپ سب ایک دفعہ میرے ساتھ. خلیفہ پر سوال، یہ 4 صفحے ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. توبہ. پھسلانا اور توبہ سب کریں ذرا میرے ساتھ. خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اسماء کی سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، اور توبہ. پھسلانا اور توبہ. توبہ اور توبہ. ہاں، اب باری باری آپ کروائیے 3 دفعہ 3 لوگ، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو جی سسٹر مسرت کروائیے. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ سسٹر عاطفہ. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جی سسٹر خالدہ. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. سسٹر کیسرا آپ ہمیں کروائیے ان کے شارٹ والے اشارے. جی خلیفہ، تعلیم، سجدہ، توبہ. سسٹر نگارش شارٹ والے کروائیے. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. سسٹر شاہین شارٹ والے کروائیے. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. سسٹر سیما. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. جی بالکل ٹھیک ہے. خلیفہ، اسماء، سجدہ اور توبہ. تو اب ہم انشاءاللہ ان میں سے پہلا اشارہ جو ہے خلیفہ پر سوال، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے جو مضمون ہمارا چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور کنہیں ہدایت نہیں ملے گی ان کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس مضمون کا آگے چل کے بات چل رہی ہے کہ ہدایت تو اللہ رب العزت اسی وقت جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، اور سب سے پہلے انسان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا. اور پھر اس میں بہت سے اور اسباق انشاءاللہ ہم اس مضمون میں پڑھیں گے. انتہائی دلچسپ بات ہے. ایک چونکہ ہم تصور میں اس واقعے کو لانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے درمیان یہ خوبصورت گفتگو چل رہی ہوگی. اب چونکہ آپ بہت سی چیزیں جانتے ہیں تو اس کو ایک خاص محبت سے پڑھیے. میں یہ واقعہ بڑی اس سے لگن سے، محبت سے خود بھی پڑھتا ہوں، اور ہم گھر میں اور میری بیگم اس حوالے سے گفتگو بھی کی اور آپس میں ایک دوسرے نے سیکھا بھی، اور بڑی خوبصورت ہمارا. تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کسی وقت اس واقعے کو اس تناظر میں غور سے پڑھیں. تو آئیے، تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا کہ آدم جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، اور فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ ناراض نہیں ہوا سوال پر. اور اللہ کو پتا تھا کہ کیا، آپ کو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ زمین پر کیا کچھ ہوگا، اللہ ہر چیز جانتا ہے. لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سے اچھے کام بھی ہوں گے، تو اس کا اظہار کیا گیا یہاں پر. تو اس آیہ مبارکہ کو انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے، آپ سب سنیں گے، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ ہی سوال دیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں ہمیں یہ آتا ہے. پھر جو تھوڑی بہت مشکل الفاظ 1-2 ہوں گے انہیں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے ان آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة اسجدوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم جزاک اللہ. الحمدللہ. تو آئیے اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے وا تو یقیناً ہم سب کو مانا آتا ہے. ذرا سارے بتا دیں ایک دفعہ کیا مانا ہے. اور از اور جب قالا کہا اس نے کہا ربو کا آپ کے رب نے تمہارا رب رب نے ہاں للملائکتی کتنے ٹکڑے ہیں. دو دو دو. تو کیا مانا ہو جائے گا. لیے فرشتوں 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 کے لیے. فرشتوں یہاں کو پر اردو کالب کے حساب سے ہم اس کو کہیں گے فرشتوں سے یا فرشتوں کو. سے ٹھیک ہے. فرشتوں سے انی تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. بے شک میں بے شک میں. اچھا یہ جائل ان کا اشارہ کریں ذرا آپ سارے دیکھتے ہیں آپ صحیح کرتے ہیں کہ نہیں. اور مجھے بتائیں کس فعل سے آیا یہ. جعل سے جعل سے ویری گڈ. جعل سے یہ کیا بنا. اسم فاعل. اشارہ کیا آپ نے. فاعل جائل. بنانے والا. ماشاءاللہ. جائل. ویری گڈ کہ میں بنانے والا ہوں. فی کا معنی میں اور الارض اسم ہے فعل ہے حرف ہے. اسم اسم. اور خلیفہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے خلیفہ کا. نائب جو کسی کے بعد آئے یا جس کو کوئی جو ہے اتھارٹی دی جائے. تو خلیفہ. اور اس کی یہ ہے کہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے. اسم ہے. اور کالو وہ کہتے ہیں ان سب نے کہا. ہاں. اب یہ جو اگلا لفظ ہے نا اتجعلو اس کا اشارہ کیا ہوگا آپ کیسے کریں گے. سامنے کے سامنے کی طرف. کیا تو بنائے گا. نہیں میں نے یہ تو پوچھے نہیں نا اس لیے کہ اچھا اس کے ٹکڑے بھی ہوں گے بتائیں. کہ ایک ہی ہے جی یہ؟ دو ہوں گے. دو ہوں گے. تجعلو. ہاں ویری گڈ. اصل بات یہ ہے یہ یوں نہیں کر دینا اشارہ اتجعلو بلکہ الگ ہے اور تجعلو یہ سامنے ایک انگلی کا اشارہ. تجعلو تو بناتا ہے یا تو بنائے گا. تو ہے سوالیہ. ویری گڈ ماشاءاللہ. اگر یہ سب کو پتہ ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کیا تو بناتا ہے یا بنائے گا. فی ہا کیا معنی ہے فی ہا. اس میں یہ ہا کون سی ہے کس میں کس چیز میں ہا. یہ زمین آئے گا. زمین میں مؤنث کے لیے کہا گیا. ویری گڈ. بس یہ اصل بات ہے الحمدللہ کہ آپ ایڈوانس لیول کے سکلز بھی سیکھ رہے ہیں. من کا معنی تو آپ سب کو پتہ ہے نا. جی تو یہاں کون سا معنی آئے گا. جو ویسے اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں کیا کیا معنی ہے. کون دوسرا کون سے کون اور نہیں یہ اس کا معنی نہیں ہوتا. کون وہ کہہ رہے من سے. کا ہوتا ہے. وہ من کا ہوتا ہے سے. یہ من ہے. اب اس لیول پہ تو آپ اور من کو کنفیوز نہیں کریں نا. وہ تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان شیطان سے. اور یہ ہے من کون. من ربو کا. جی تو یہ یہاں پر جو درمیان میں آیا فیہا من یفسدو جو کرے گا یفسدو. تو یفسدو کی بناوٹ سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا یہ کیا ہے. یہ ہاں تو یہ چونکہ مزید فی کے افعال سے تو ہم پڑھیں گے تو نہیں لیکن چونکہ اردو میں ایک لفظ فساد عام استعمال ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ترجمہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو یہ لفظ ہے انشاءاللہ ان دو کو ہم اس ایکسپریشن کو پڑھیں گے. وَنَحْنُ نحن کا اشارہ کریں سب کے سب تو ہمیں پتہ ہے چار انگلیاں کیا کرتے ہیں
अच्छा, यहाँ पे फिर रुके, नुसब्बिहु। पहले मुझे ये बताएं, एक मिनट गौर से सुना करें ताकि सब शामिल हो जाए ना, किसी एक को अगर आता भी है तो हम दूसरों की खातिर। नुसब्बिहु, किसी को याद है आपने पढ़ा था फसब्बिह, कहाँ पढ़ा था? नसब में फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। माशाल्लाह, सूरह नसर में। तो चीजों को याद रखा करें। वहां पढ़ा था हमने फसब्बिह, अम्र का सीगा। यहाँ है नुसब्बिहु, ये कौन सा है बताएं? हम सब तस्बीह नहीं, करेंगे। हाँ, ये हम मुजारे का तस्बीह करते सब, हैं। हम सब तस्बीह करते हैं, नुसब्बिहु करते हैं। जी सर। और बिहम्दी का भी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और आपको जी। पता है इसके टुकड़े भी कितने हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो नया लफ्ज नजर आ रहा है वो यस्फिकुद्दिमा, यस्फिकुद्दिमा। और आगे बिहम्दी का भी आता है हमें वनुकद्दिसु, और नुकद्दिसु भी कुछ को तो मुकद्दस का लफ्ज चूंकि उर्दू में आम इस्तेमाल में है, तो नुकद्दिसु उसी से मुदारे का कि हम तकदीस बयान करते हैं, उस हवाले से। लका, लका का इशारा करें सारे, माना क्या हुआ? तेरी। तुम्हारे लिए। तो फिर आगे से अल्लाह ने क्या कहा? कौला, ने उसने कहा, कहा इन्नी, बेशक मैं। और ये आलम किस फेल से आया है? फेल बताएं मुझे, किस फेल से आया है? अल्लामा। आलिमा। आलिमा। आलिमा से आलमू कैसे बना, इशारा करें। मैं मैं जानता हूँ। जानता हूँ, एक उंगली अपने तरफ। मैं जानता हूँ, माशाल्लाह। और फिर माँ का माना क्या हो गया? जो जो ध्यान में आया है, माँ ला तालमून, ला नहीं तुम और जानते हो। ला नहीं इसी फेल से, नहीं जानते। इसी फेल से आलिमा, यालमू, यालमूना, तालमू, तालमूना, तालमू। कि तुम सब जानते हो, और ला लगकर बन गया तुम सब नहीं जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाइनों में सिर्फ 3 ही लफ्ज हैं, बल्कि असल में तो 2 ही हैं। चलें एक और भी मुश्किल डाल लें तो 3 ही मुश्किल लफ्ज हैं, उसे अभी हम इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। बहुत आसान है हमारे लिए। वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में खलीफा। कालू अतजअलु फीहा, कहने लगे क्या तू बनाता है इसमें मन युफ्सिदु फीहा, जो इसमें फसाद करेगा, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, कुरान का ये जो यहाँ असलूब चल रहा है वो गुफ्तगू का असलूब है। तो कभी आप इसी तरह गुफ्तगू के अंदाज में पढ़ेंगे। हमें आदत होती है हम मैकेनिकल एक ही टोन में पढ़ते जाते हैं ना। तो आम लिटरेचर भी जब पढ़ा जाता है, अदब या कोई चीज, तो जहाँ कॉन्वर्सेशन आए, गुफ्तगू, तो उसके अंदाज में पढ़े। अब चूंकि आपको पता है जब भी ये काला कालू बात करने का और है, तो उसी अंदाज में से पढ़िए। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, तो हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तारीफ के साथ हम पाकी बयान करते हैं। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह जवाब दिया, बेशक मैं जानता हूं जो कुछ कि तुम नहीं जानते। तो अब इस गुफ्तगू को हम लफ्ज़न लफ्ज़न देखते हैं। व इज, तो आप सबने बताया, और जब, काला फरमाया उसने कहा, रब्बु का तेरे रब ने, मलाइका से बेशक मैं जाइल बनाने वाला, फिल अर्द जमीन में खलीफा, क्या एक खलीफा। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई, मेरा ख्याल है सबको सारा पूरा आता है, यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब हमने कुरान के कितना कितना लंबा पूरा पूरा एक्सप्रेशन जो है उसका तर्जुमा खुद कर सकते हैं। कालू, तो उन सब ने कहा, अतजअलु फीहा, क्या तू बनाता है इसमें, मन युफ्सिदु फीहा, जो क्या करेगा, इसमें फसाद करेगा। ये असल में मजीद फी का ना, अफसद युफ्सिदु, तो इसलिए हम इस फेल को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको बनावट चूंकि आती है और फिर उर्दू आपको मदद करेगी, तो आप खुद ही तर्जुमा कर लेंगे कि वो फसाद करेगा। ठीक है, युफ्सिदु, वो फसाद करेगा, तो वो कौन है? मन युफ्सिदु, जो फसाद करेगा इसमें, इस जमीन में। तो यहाँ तक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आ गया, अला इन्नहुमुल मुफ्सिदून अल्ला तुफ्सिदू फिल अर्द,
مت فساد کرو زمین. فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس میں وا الگ ہے اور یسفکو. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یسفکو جو 4 افعال ہیں، جو 4 ابواب ہیں، یہ انہی میں سے کسی ایک باب کے وزن پر آ رہا ہے، تو ذرا دیکھ کر بتائیں آپ کو یہ کس کے وزن پر لگ رہا ہے؟ دارابا. ہاں، یہ مضارع کا فعل ہے نا. اب سامیہ میں تو ماضی ہوتا ہے نیچے زیر، تو آپ مضارع کے حساب سے کریں نا. باقی سب لوگ پھر ایک دفعہ غور کر کے مجھے بتائیں کس کے وزن پر، کس بات پر ہے؟ دارابا. ضربا. داربا یدریبو ہوتا ہے، یدریبو. تو جی. اب اگر یہ یدریبو یسفکو ہے تو اس کا ماضی کا صیغہ کیا بنے گا؟ صفقہ. صفقہ. ویری گڈ، صفقہ. تو صفقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے بہایا، اس نے بہایا. ہاں جی، صفقہ. صفقہ یسفکو، وہ بہائے گا یا بہاتا ہے. تو وا الگ لگا ہوا ہے، وا یسفکو. ٹھیک ہو گیا. تو اب ماشاءاللہ آپ چاہیں تو اس کا پورا ٹیبل خود ہی کر سکتے ہیں. کوئی اس کا امر بتا سکتا ہے مجھے کیا بنے گا؟ جی اسفکو. سوچ لیں، اسفک ہے یا افسک ہے؟ اسفک. اچھا، تو چلیں ٹرائی کرتے رہیں، پھر میں آگے جا کے آپ سے فائنل پوچھتا ہوں. تو یسفک الدماء، الدماء. الدماء سے آپ کو یہ تو لفظ پتہ چل گیا کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، پتہ چل گیا نا؟ جی جی جی. اب جو مزید جاننے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ الدماء یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ دم. دم کی. دم کیا ہوتا ہے بتائیں؟ دم بھی خون ہوتا ہے. یہ حج کے موقع پر کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ دم دیتے دینا. وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ دم دینا کیا ہوتا ہے؟ قربانی دینی ہوتی ہے. یعنی خون بہانا. ٹھیک ہے، دم دینا، جی جی. خون بہانا. تو وہ قربانی یعنی وہ جانور کا خون ہی بہایا جاتا ہے نا. اس سے یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، پھر نہیں بھولے گا. اس کی یہ جمع ہے دماغ، کہ زیادہ خون بہانا. کیونکہ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے نا کہ پورا خون خرابہ کرے گا یہ. تو اب آپ کو انشاءاللہ یہ لفظ نہیں بھولے گا. تو دماغ، دم سے دماغ خون ہے، اور خون کو کیا کیا جاتا ہے؟ بہایا جاتا ہے. تو اس سے اب آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، صفقہ یسفکو. بس تو یہ ایک ٹپ چھوٹی سی آپ نے ذہن میں رکھ لی، دونوں لفظوں کے معنی یاد ہو جائیں گے. حج پہ ہم دم دینے کا ہوتا ہے اگر فائن کے طور پر، تو دماغ اس کی جمع ہے، اور صفقہ یسفکو کیا ہے؟ خون بہائے گا. تو یہ آسان ہو گئی. وَنَحْنُ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں. یہ لفظ آپ کی پہلے سے وکیبلری میں شامل ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ، یہ بھی آپ کو سٹرکچر پتہ ہے، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں. تو مقدس پاک صاف ستھرا ہوتا ہے نا جو. وَنُقَدِّسُ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَا، تیرے لیے. تو جواباً کہا گیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی. یہ تو آیات آپ سب نے خود ہی کر لیں. تو اس کا مطلب ہے آگے آسانی ہماری ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا مزید وقت دے کے خود سے کوشش شروع کر دیں. تو اللہ نے جب کہا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، تو یہاں پر ایک جو خاص بات، ہمارے ہاں کہانیاں سٹوریاں ہم زیادہ سنتے ہیں نا، اسی پہ فوکس ہوتا ہے، وہی سنتے رہتے ہیں، اسی پہ سر دھنتے رہتے ہیں کہ زمین پر کیوں بجوایا جی؟ بس آدم سے غلطی ہوئی، اس نے پھل کھا لیا، تو بس اس غلطی کے اس میں اللہ نے ایک پوری کائنات بسا دی، اور میں اور آپ کو ایک پورے امتحان میں ڈال دیا. تو وہ ٹھیک ہے کہ اس واقعے کا ایک حصہ وہ بات ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک خاص حکمت کے تحت ہے. اس کائنات کا وجود، میرا اور آپ کا ہونا، اور پھر لاکھوں کروڑوں اربوں
کی یہ دنیا اور پھر یہ اور بہت سی چیزیں، تو ظاہر ہے اس میں اللہ کی بڑی حکمت پنہاں ہے۔ لفظ خلیفہ یہاں پر آیا ہے جس پر آپ بات کر رہے تھے، تو اس کے دو معنی ذہن میں رکھیے، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، جس کو اتھارٹی دی گئی، تو کیا اتھارٹی؟ خاص طور پہ خلیفہ، انسان کا جو کانسیپٹ آف خلیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اور جو کسی کے بعد نائب بن کر آئے، جو معنی آپ لوگ کہہ رہے تھے نائب۔ نائب کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی جگہ لے، کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آئے۔ تو اصل معنی جو ہے، آدم کو جو سٹیٹس دیا گیا، اور حضرت آدم کے توسط سے وہ سٹیٹس ہم سب کو بھی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عزت ہم سب کو بھی ملی، کہ اصل میں ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اور آپ اور میں ہر ایک، کیونکہ حضرت آدم ایسے جن سے آدم جو ہیں خلیفہ ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے اللہ نے اجازت دی، اللہ نے موقع دیا کہ وہ سوال کریں، تو فرشتوں نے سوال کیا، اور اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے سوال کرو، بلکہ کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے کوئی کچھ پوچھے یا سوال کرے اور ہمیں جواب پتہ ہو تو ہمیں جواب دینا چاہیے، اور نہ پتہ ہو تو تب بھی ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے معذرت کرنی چاہیے۔ بہرحال سوالات کا پوچھا جانا اچھی بات ہے، اس سے اور علم بڑھتا ہے۔ اب فرشتوں کا چونکہ لمیٹڈ علم تھا، وہ حیران تھے، لیکن اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ انہیں پتہ بھی تھا کہ انسان بھی خون بہائے گا اور یہ اللہ کی بنائی زمین میں سب کچھ کرے گا، تو انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے۔ تو سوال کو مزید علم حاصل کے لیے کرنا مناسب ہوتا ہے، لیکن بعضوں کو عادت ہوتی ہے خام خواہ تنگ کرنے کے لیے یا بلا وجہ اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال کرنا، وہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو بڑی امپورٹنٹ دو مضامین، تسبیح اور حمد کا فرق آپ کو یاد ہے، ہم نے QC1 میں بھی کیا تھا کہ تسبیح حمد کیا چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے آئیے کچھ احادیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، اور وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اس میں دیکھیں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، تسبیح بھی اور حمد بھی، اللہ کی پاکی بھی، تعریف بھی، سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ بہترین ذکر ہے۔ اگر آپ اس کے معنی کو سمجھ کر کریں گے تو یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھے گا، وسوسے دور ہوں گے، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور پھر ایون اس دنیا میں کامیابی کے لیے مثبت انداز فکر اور شکریہ کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو تسبیح کا اعلان کہ اللہ تمام نقائص سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کمزوری کمی نہیں ہے، اور حمد آپ کو پتہ ہے وہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ ساری اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک اور انتہا کی لیول تک کہ جو انسان کے گمان سے باہر ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اور تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے کسی قسم کے شرک سے اور کسی بھی اور چیز سے۔ تسبیح اور حمد، ٹھیک ہے جی، آپ یہ کانسیپٹ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہمیں ہماری عمومی زندگی میں جو آپ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس میں کوشش کیا کریں ان سب کو رکھیں، تسبیح ہو، حمد ہو، استغفار ہو، تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ فرشتے بھی اسی چیز کی یعنی وہ شاید اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں یا مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جی بردر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بردر حسن نے غالباً ہاتھ کھڑا کیا۔ نہیں سر، غلطی سے ہو گیا سر۔ اچھا جی، تو
پھر یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ عجیب عجیب جواز گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ انہیں روکتا کیوں نہیں، اللہ یہ کیوں نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر مذہب چھوڑ دیتے ہیں. اور عجیب سے میں نے خود بھی سنا ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا. تو دیکھیں اللہ کو تو ہر بات پتہ ہے. اگر فرشتوں کو پتہ تھی کہ زمین میں فساد اور خون خرابہ ہوگا اور انہوں نے اس بارے میں پوچھا بھی تھا تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں ہوگا. تب تو ہم کہیں نا کہ ہاں بھی اب ہو رہا ہے تو اللہ نے تو کہا تھا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جواباً کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، ظاہر ہے ہماری سوچ، ہماری عقل بڑی لمیٹڈ ہے، ہم نہیں سے سمجھ سکتے. اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے جیسے چیزوں کو پسند فرمایا ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں، اور وہ ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہے اور اسے سب پتہ ہے کون اچھے کام کر رہا ہے اور کون برے. تو اس لیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو ایک نظر آپ دیکھ لیں، آسان ہے آج کا سبق، اور صرف آپ نے صافہ کا یسفکو اور دم سے دماغ یہ ان کے معنی ذہن میں رکھیں، باقی ماشاءاللہ آپ کو آتا ہی ہے. تو آئیے ذرا جلدی جلدی تھوڑے سے آپ سے سوالات پوچھ لیتے ہیں. اتجعلو، بتائیں اے بی سی ڈی which option is right. جی ظاہر ہے کیا آپ بنائیں گے. وَيَسْفِكُ، بتائیں اے بی سی ڈی. واہ ہے اور یسفکو. بالکل ٹھیک ہے. جو لکھ نہیں پاتے وہ ویسے بھی بول سکتے ہیں، اپنے کان کو سنوا دیں تاکہ جب ہم بتائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں، اور وہ بہاتا ہے. وَنُقَدِّسُ، بالکل ٹھیک ہے. اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں. جی 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 صحیح ہے، کیونکہ اور بھی لگا ہوا تھا نا تو شاید کچھ لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ سی کہہ رہے تھے تو واہ کی وجہ سے. تو خلیفہ کے دو معنی میں سے ایک معنی کون سا یہاں پر آیا بتائیں. ہاں اگر آپ اوپر سوال پر غور کریں نا، سوال میں لکھا ہوا ہے کہ دو معنی میں سے ایک معنی یہاں پر جو آیا ہے تو وہ یہی آیا جو دوسروں کے بعد آتا ہے. ہاں تھوڑا سا ذرا وائڈر تھنکنگ کے ساتھ. تسبیح یعنی اللہ، اے بی سی ڈی بتائیں. تسبیح کی بات ہو رہی ہے، سوچ کر جواب دیں. ہاں تسبیح جس میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس میں ہم کیا کس چیز کا اقرار اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کمی، کمزوری، عیب سے پاک ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب ایک دفعہ آپ خود ترجمہ کر لیجئے اپنی کوشش، اس کے بعد رواں ترجمہ دیکھیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بردر نعیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم سر.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब करीम के फजल करम से काफ़ी सारा ट्रांसलेशन में आसानी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कि वोकेबलरी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं सर, जैसे आने वाले अल्फाज हैं इसको हम मजीद कुरान मजीद में बेहतर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे हमें मिल जाएगा कि हम उसको प्रिपेयर करें कि कम से कम जो कुरान मजीद की वोकेबलरी है, जो नए अल्फाज हैं, हम इनको इनके मायने अच्छे तरीके से समझ लें सर और आसानी हो। देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कोर्स आप कर रहे होते हैं इसी की साथ साथ इतनी अच्छी दोहराई करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पहले वो चीजें कवर कर रहे हैं जो कुरान में ज्यादा मर्तबा आई हैं। राइट तो सर। हाँ, उसके लिए दोहराई करें। और 3 तरीके मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, लिखें, पार्टनर बनाएं, पार्टनर साथ जो है ना, अगर आपके कोई मिल जाता है ना तो उससे इंसान की मोटिवेशन, दोनों एक दूसरे से बात करना, बताना। और तीसरे नंबर पर आप, चूंकि आप लोग QC2 में हैं, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दें हम। और QC2 के बाद तो आप सब ने कोशिश करनी है कि QC1 के टीचर्स बनना है बस। तो फिर इंशाल्लाह देखिए किस कदर तेजी से आप अल्हम्दुलिल्लाह सीखें। सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको खुशी होगी QC1 सर हमने किया था तो मेरे पास 7 स्टूडेंट्स थे सर, उनको कंप्लीट कराया QC1 दोबारा सर। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसका मतलब हुआ कि आप एक स्टेप आगे चले गए बाकियों से, क्योंकि जब जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाते हैं तो फिर जी आप सर। बहुत ज्यादा सीखते हैं। जी सर। जी। तो वो भी काफी खुशी महसूस कर रहे थे जिन्होंने पढ़ा सर, फिर वो वैसे ही सर आयतुल कुर्सी था उसका तर्जमा बाकी चीजें, तो वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं था जैसे अब हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं सर। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सर। टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया हुआ अल्फला वाला? नहीं सर, ट्रेनिंग कोर्स तो नहीं अच्छा, किया सर, नाम अलबत्ता शॉर्ट लिस्ट हो गया था मेरा सर। ठीक है। जी सर, लेकिन ट्रेनिंग कराई नहीं गई सर अभी प्रॉपरली सर। नहीं, इंशाल्लाह। तो आप जब ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स अनाउंस होगा, वो जी सर। फॉर्मली आप आके वो भी कर लें यहाँ पे, तो फिर आप सर्टिफाइड टीचर बने और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्टिफाइड कोर्सेज करवाइए। राइट सर, राइट। ठीक है। काश साहब, एक क्वेश्चन है कि इस दफा भी आप कोशिश करेंगे कि रिमोटली अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवा लिया जाए, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से हम शायद ना पार्टिसिपेट कर सकें। आप कहाँ पे हैं? अमेरिका में। अच्छा, नहीं हो फिर ठीक है। मैं अक्सर लोग बाजू का ये भी डिस्टेंस कह देते हैं ना, मैं पिंडी में हूँ, तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो हमारे। तो आप सोचे, पहले तो कोर्सेज में कराची से और कहाँ कहाँ से लोग आते थे। अब कराची में चूंकि अलग से इंतजाम हो गया हुआ है ट्रेनिंग का, तो आधे पाकिस्तान से ज्यादा जिनको उधर करीब पड़ता है और यहाँ अल्फला में बाकी। और उसमें हमारी बहनें इतनी दूर दूर के शहरों से आती हैं, शौक की बात होती है। लेकिन जाहिर है आप वहाँ बाहर हैं तो आपका एक डिफरेंट वो है। उस पर हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट तो है ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से, देखते हैं इंशाल्लाह कब पाया तकमील को पहुंचता है। थैंक यू। तो आइए जी, असबाग दुआ और प्लान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात में हमने देखा कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को खलीफा बनाया, फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह नाराज नहीं हुआ, और इस बात का पहले से ये मौजूद थी कि खून खराबा होगा, और अल्लाह ने कहा कि मैं हर चीज़ को जानता हूँ जिसे कि हम नहीं जानते। तो हमने इससे यही सीखा कि हम जो है वो यानी हमारी जो लिमिटेड अक्ल है उसको खाम खा अल्लाह के कामों में दखल देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दुआ कीजिए हमें बगाड़ और फसाद फैलाने से बचाए अल्लाह, हमें ज़मीन पर अमन और सलामती फैलाने वाला बनाए, और ए अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम तेरी हम्द व तस्बीह बयान करते रहें। और अपना एहतसाब ज़रूर कीजिए कि क्या मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा करता हूँ। ख़ास तौर पे इस दौर के हवाले से ये एहतसाब अपना ज़रूर करें, मैं और आप। और ये देखें, इन कोर्सेज को करने का एक बहुत बड़ा ख़ास मकसद हमारा ये है, कुरान आया भी इसीलिए था कि मेरी और आपकी शख्सियत में तब्दीली आए। तो ये हम में से बाद लोग कॉन्शियस अनकॉन्शियसली बिगाड़ का बाइस बनते हैं। किसी ने कोई बात किसी के बारे में थोड़ी सी भी कह दी, उसको जाके बड़ी करके बता दिया। अगर बड़ी नहीं की तो कम से कम वही बता के उसके दिल में बुराई डाल दी।
اور یوں یہ بھی فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، فساد پھیلانا. فساد صرف یہ نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرنا بھی فساد ہے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، تو یہ بھی اللہ کے حکم کو نہ ماننے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی بجائے ہم ان کے دلوں کو توڑنے کا باعث بنے، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو. اور استغفر اللہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو باقاعدہ فخر سے اور مزے سے کہتے ہیں کہ میں تو لوگوں کو ایسے لڑوا دیتا ہوں کہ وہ کبھی دوبارہ مل نہ پائیں. مطلب میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں تو ان کو اکٹھے نہیں رہنے دوں گا. یا تو اس پر ہم اپنا ضرور احتساب کریں کہ اللہ ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم لوگوں کے درمیان، اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، تو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا بنیے، ان میں محبت پیدا کرنے والے بنیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی بتائیں ہی نہ، اس کو ان کی خامیاں بتائیں نہ. ابھی ریسنٹلی کچھ اسی طرح کے کسی 2 جگہ لوگوں کے معاملات چل رہے تھے، تو ایک کے بارے میں جو باتیں کہتے تھے میں ان میں سے ساری نیگیٹو باتیں ایک طرف رکھ کے جو ایک پازیٹیو کہتے تھے میں دوسرے کو کہتا تھا ہاں انہوں نے یہ آپ کے بارے میں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے بٹھا دیا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ جب لوگوں کی نیت اچھی ہوگی تو پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو آپ بھی اس کی کوشش کریں، اپنا احتساب بھی کریں. اور آئیے اسماء سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے ملائکہ جمع ہے تو اس کا بتائیں واحد کیا ہے؟ ملکہ. جی، ملک سے ملائکہ، ٹھیک ہے. اور خلیفہ سے، خلیفہ کی جمع کیا ہوگی؟ خلائف. ہاں خلائف، ہم اردو میں کہتے ہیں خلفاء، خلائف. اور دم، دماء، وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، دم خون، اور دماء بہت زیادہ خون خرابہ. تو آئیے جی، آپ میں سے کون کروائے گا یہ نفال کا شارٹ ٹیبل؟ جعلہ تو آپ سب کو آتا ہے، سسٹر کیسرا کروا دیں. جعل، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. ماشاءاللہ. دفع کا کروا دوں؟ نہیں، اگلا سسٹر نازیہ کو کروانے دیں. جی. سفکا، یسفکو، اسفک، سافکن، مسفوکن، سفکن. ماشاءاللہ. جی سسٹر عاطفہ. علم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. تو آپ لوگ اب یہ جو ہے نا اس کو ایز این اپرچونٹی کہ اب بار بار وہی ٹیبل دہرائے جا رہے ہیں، تو میں اسکپ نہیں کرتا، میں پھر بھی کہتا ہوں ایک ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ اور پکی ہو جائیں، اور پکی ہو جائیں. اگر کسی کو تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہے تو وہ بھی پکا کر لے. سسٹر سیما یوسف، یہ کمزور افعال والے بھی ان میں سے بھی کروا دیں. قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. کالم، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے جی، اب ہمارا بریک ٹائم ہے، آج وقت بھی زیادہ ہو گیا. اچھا، ایک آپ سے یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ آپ پلیز ذرا زیادہ توجہ سے ورک بک پر کام شروع کیجئے، کیونکہ اب آپ کی بالکل ٹائم آ جائے گا جب ہم آپ کو کہیں گے کہ جی اب آپ ورک بک جیسے ہی آپ کی لاسٹ کلاس کے بعد سبمٹ کروا دیں. تو صرف 1 منٹ مجھے بریک کی دیجئے، آپ بھی 1 منٹ سانس لیجئے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آئیے جی، اب ہم انشاءاللہ گرامر کے سبق میں آج چونکہ ہم افعال کا اعادہ کر رہے ہیں، تو آج جو ہم کریں گے اس میں قالا، زادہ اور شاء کا کریں گے، اور اس کے سٹائل پر آنے والے مزید افعال پڑھیں گے. ہم نے فتح، ناصر، ضربہ، سامیہ کے 4 ابواب کے سٹائل پر مختلف افعال سیکھے ہیں. وہبہ فتح پر ہے، کالا نصر پر ہے،
وعدہ اور زادہ اور حدا ضربہ پر ہے، یعنی مختلف افعال آپ کو پتہ ہے کہ کس کس اس کے سٹائل پر آتے ہیں. تو اسی طرح کمزور افعال آپ کو پتہ ہے، اب صحت مند افعال اور یکساں حروف والے افعال یا تکرار والے افعال، تو وہ ظن ظل یہ بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. اور اب جو ہے ایک اور خاص بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جس سسٹر عشرت فرمائیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہاتھ کیا ہوا ہے. اچھا چلیں. تو یہاں پر جو خاص بات اب آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور آپ کا کام بھی آسان ہو گیا. اس سے پہلے دیکھیں، ہم جب افعال کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا فا، نون، دعا اور سین، تو ہم سمجھ جاتے تھے. شاکرہ کے ساتھ اگر نون لکھا ہوا ہے نا تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب چونکہ ہم نے وہابہ کو سیکھ لی ہے فاتحہ کے پیٹرن پر، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہابہ میں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ بالکل فاتحہ یفتح نہیں بنتا، وہابہ یحبو بنتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا، اب اگر ہم نے مزید وداع بنانا ہے تو بجائے اس کے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ فاتحہ کے سٹائل پر ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وہابہ آتا ہے، تو میں کیوں نہ آپ کو یہ بتا دوں کہ وداع یا وقعہ جو ہے یہ وہابہ کے سٹائل پر ہے. تو آپ کہیں گے اچھا، پھر آپ کو وہ بھی نہیں کرنا پڑے گی کہ اس میں سے کون سا کمزور حرف گرانا ہے. تو آپ کہیں گے اچھا وہابہ یحبو تھا تو وداع یدعو ہوگا، وقعو ہوگا. تو اس لیے اب یہ جو کمزور افعال کے، یعنی جو بھی ہم نے ٹیبل سیکھے ہیں افعال کے، ان کے جو حروف ہیں اس کو ہم ایز اے کوڈ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کوڈ ساتھ لگے ہوں گے افعال سے، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا تو یہ ہے جو کہ میں نے کیا ہے، یا اس کے پیٹرن پر یہ آیا ہے. تو جزا کا ہم پڑھیں گے تو ہا دال لکھا ہوا ہے تو ہدا کے پیٹرن پر ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ہدا یہدی تھا تو جزا یجزی ہوگا. تو اس طرح انشاءاللہ یہ پیٹرن اب آپ کو مزید آسانی پیدا کر دیں گے کمزور افعال والے، حروف والے افعال کو سیکھنے میں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قولا کے پیٹرن پر آنے والے آسان پیٹرن ہے اور بڑی اچھی پریکٹس ہے ہماری اس کی، اس سٹائل پر آنے والے افعال کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے سب سے پہلے ذرا قالا کا پورا ٹیبل آپ میں سے کون کروا سکتا ہے اچھا روانی کے ساتھ، ذرا سپیڈ کمپٹیشن. چلیں سسٹر عاطفہ کہہ رہی میں کرواتی ہوں، کروائیے. قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا، قالت. ویری گڈ. قالت. یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو. قل، قولو، لا تقل، لا تقولو. قائل، مقول، قول. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. اب دیکھیں ہمیں پورا ٹیبل آتا ہے، ہم نے اس میں سے صرف شارٹ ٹیبل یہاں پریکٹس کر رہے ہیں. قالا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول. جی سسٹر مسرت کروائیں ذرا شارٹ ٹیبل ایک دفعہ. قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. قول. ویری گڈ. اچھا جی، اب یہ انہوں نے کروا دیا. اب اسی کے پیٹرن کے اوپر اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کانا ہے، تو کون ذرا نئے نام اب آگے آئیں. اور پلیز جو 50 لوگ بیٹھے ہوئے تو اس میں سے صرف 5 ہی لوگ آتے ہیں آگے، تو کائنڈلی دوسرے بھی ہمت کریں نا، آگے آئیں، خود پریکٹس آپ کروائیں، کچھ مجھے بھی پتہ چلے ہمارے ساتھ کون کون بیٹھا ہوا ہے. چلیں بردر محمد حسن آپ کروائیں ذرا، پہلے آپ کروائیں پھر بعد میں دکھاؤں گا. کانا، یکونو، کن، کائنن، ڈیش، کونن. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. تو دیکھیں ایک دفعہ جب ہمیں پیٹرن آتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہ جاتی، آرام سے اس کے پیٹرن پر کر لیں.
تو اگر بردر اکرام میں آپ سے کہتا ہوں کہ تابا بھی کالا کے اس پر ہے، تو تابا کا کوشش کریں گے آپ؟ تابا یتوب تب تائبن ڈیش ڈیش ہوتا ہے اور ڈیش توبن توبہ. ویری گڈ. تو اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا نا. اب آپ کو ہم کوڈ کیا دے رہے ہیں؟ ویسے تو ہم نے کالا ناصرہ کے پیٹرن پر کیا تھا، تو اب میں بجائے اس کے آپ کو کہوں کہ جی آپ تابع کریں ناصرہ کے پیٹرن پر، اور اس میں کمزور خیال رکھیے گا، کمزور حروف بھی ہیں، تو کیوں نہ آپ کو آسانی سے میں کہوں گی جی کالا کے وزن پر ہے، آپ فوری کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تابا یتوبو تب تائب ڈیش توبہ. تو آسانی ہو گئی ہمارے لیے. تو اس کا مطلب ہے، آئیے اب ان کو ایک دفعہ آپ بغیر دیکھے بھی، اب ہاں ذاکا یہ بھی ہے، ذاکا اس نے چکھا. سسٹر سمرا علی کروائیے. ذاکا یذوقو ذوق ذائقن وذوقن ذوقن. ذوقن تو قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کیا ہے؟ ذائقہ چکھنا ہے موت کا. تو یہ اس کا مطلب ہے ذائقہ، یہ بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے، ذائقہ. تو ذاکا اس نے چکھا، یذوقو ذوق چکھ، ذائق مذوق اور ذوق، ٹھیک ہے. تو آپ گھر میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذوق چکھو چکھو، ہے نا. تو اچھا، تو ذرا نئے لوگ پلیز، اب جو یہ سسٹم صدر سسٹر نازیہ آپ لوگوں نے بہت کروائی ہے پریکٹس، تو میں ذرا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نئے لوگوں کو، چلیں سسٹر سیما کروائیے، تابا کا شارٹ ٹیبل کرائیں. تابا یتوب تب تائب ڈیش توبہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. اور اب نئے لوگ، میں انتظار کروں گا، آپ نئے نئے لوگ ذرا آگے آئیں، وہ کروائیں، 2 3 دفعہ پریکٹس کروائیں. جی بردر نعیم کروائیے. جی کانا یکونو کن، کائن کون. ویری گڈ. اچھا چلیں، اور اس پر ہم کروائیں سسٹر شاہین. قاما یقوم کم قائم ڈیش قیام. قیام. کاما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. ہاں وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہوا. ہاں وہ قائم ہوا. تو کاما یقوم کم قائم ڈیش قیام، ٹھیک ہو گیا جی. اور کانا آپ کو پتہ تھا، تابا اس نے توبہ کی یا وہ پلٹا، اور ذاکا اس نے چکھا، اور کالا اس نے کہا. تو اب یہ دیکھیں یہ کتنا، اس میں سے کالا اور کانا دیکھیں آپ کہ کتنی دفعہ، سینکڑوں بار جو ہے وہ قرآن میں آئے ہوئے. تو ٹھیک ہو گیا. سسٹر جویریہ سعید آپ بھی کروا دیں ذرا کاما کئی. کاما یقوم کم قائم ڈیش قیام. ویری گڈ. قیامن. اور ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو قامت آپ کو پتہ ہے یہ والا ہے قامت، ٹھیک ہے. چلیں کالا سے افعال بنائیے ذرا جلدی سے. ABCD کون سا 3 چابیاں افعال کی؟ ٹھیک ہے، تو آپ سب کو آتا ہے. چلیں یتوبون، ABCD یتوبون. ٹھیک ہو گیا جی. ادارے ہے تو وہ سب توبہ کرتے ہیں، وہ سب توبہ کریں گے. دونوں آنسر ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، عربی میں ترجمہ کیجیے. ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں. ابھی جس کا شارٹ ٹیبل کیا آپ نے کاما، اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں کا کیا ہوگا؟ ہاں نقوم. ویری گڈ. نقوم، ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو ذاکا تابا کانا یہ سارے ہو گئے. آگے ہمارا زادہ سے بنتا ہے. زادہ کسی کو یاد ہے؟ کون مجھے بتائے گا زادہ سے کیا بنا تھا؟ زادہ یزیدو یزیدو. آگے زد زد. پھر زائد زائد مزید زیادہ زیادہ. تو یہ تو بڑا آسان ہے، آپ سب کو آتا ہے.
تو اگر میں اسی کے وزن پر آپ سے پوچھوں قادا تو بولیں يكيد قیدن. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ قادا کا معنی بھی بتا دیں. اس نے خفیہ تدبیر کی. اس نے تدبیر کی، پلان کیا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی منصوبہ بنانا، منصوبہ بنائے، اس حوالے سے قاد یقید قد، قائد مقید قید. تو آئیے زیادہ سے اسماء کی 3 چابیاں وہ بھی آپ نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے. زائد، مزید، زیادہ. اور زدنی علما، یہ تو آپ سب کو آتا ہے نا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کر مجھے علم. ہاں، زدنی علما. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہو گئیں جی زیادہ سے. تو آئیے شاہ، یہ بھی ہمارے پاس فعل ہے. شاہ، شاہ کا کیا معنی پڑھا تھا آپ نے؟ اس نے چاہا. ویری گڈ. تو شاہ سے کیا بنتا ہے؟ ماضی کیا بنتا ہے؟ اس کے ذرا ماضی کا پیٹرن کون کروائے گا؟ آپ سارے کروائیں. شاہ اور شاعت. ویری گڈ. اور مضارع کیا بنے گا اس کا؟ تشاؤ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا امر کیا ہے؟ ویری گڈ. شاؤ اور لا تشاء لا تشاؤ. شائن، مشیون اور ویری گڈ. الحمدللہ. تو آپ سب کو جب اس کا کمپلیٹ ٹیبل آتا ہے تو پھر شارٹ تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. چلیں سسٹر سیما دہرائیں شارٹ ٹیبل. شاء یشاء شاء شائن مشین مشیعاتن. مشیعتن. ویری گڈ. تو شاء جو فعل ہے اور شاء فعل امر، فعل ماضی شاء اور شاء امر، تاکہ بولنے میں بھی ڈیفرینشیٹ ضرور ہو جائے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اس کے پیٹرن پر خافا، خافا وہ ڈرا. تو چلیں سارے میرے ساتھ کروائیں شارٹ ٹیبل. بولیں ویسے مخوفن بھی جو ہے نا ہوتا نہیں ہے. خائف جو ڈرتا ہے تو وہ خود ہی ڈرتا ہے نا. تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے مخوفن. تو ان وے چلیں آگے خوف. خافا یخافو خف، خائف خوف، یا مخوف خوف. ٹھیک ہو گیا جی. تو چلیں شئتم ABCD کیا رائٹ آپشن ہے بتائیں. آپ سب نے چاہا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب نے چاہا. ویری گڈ. ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہ ہوگا ان سب پر. بالکل ٹھیک. خوف نہ ہوگا ان سب پر. تو یہ ہو گیا جی ہمارا کالا، زادہ اور شاہ کے ٹیبل. الحمدللہ 9 افعال پر مشقی ہے جو 3600 مرتبہ قرآن میں ہے. اندازہ کریں یہ تھوڑی سی دیر میں آپ نے قرآن میں آنے والے 3600 افعال کی پریکٹس کر لی ہے. تو اور کیا چاہیے انسان کو نا. الحمدللہ اتنے شارٹ ٹائم میں. اب ان کی پریکٹس اچھی سی اگر کریں اور گھر میں یا کوئی اپنا پارٹنر ڈھونڈ کے اس کے ساتھ آپ زیادہ یہ پریکٹس ہے آپ کی، آپ کوئی پارٹنر ڈھونڈ کے اس کے ساتھ کریں. تو چلیں ذرا سارے اب میرے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل تبتا، حل تبتم، حل تتوبو، حل تتوبون، توبو. ہاں تو اگر میں آپ سب سے کہوں توبو الی اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہم سب لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. سو یہ آ گیا سوال بھی. حل تتوبو الی اللہ، نعم اتوبو الی اللہ.
جی میں پلٹتا ہوں اللہ کی طرف. هل قلت خیرا؟ نعم قلت خیرا. خیرا. ماشاء اللہ، اب تو آپ عربوں کی طرح جواب دینا شروع ہو گئے، اچھی پریکٹس ہو گئی ہے. چلیں اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کم، اقوم. لیکن آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا کم. لا أقوم. چلے بیٹھے رہے، اچھی بات ہے. قوموا. نقوم. لا نقوم. نقوم. اچھا ہاں. چلیں جی، یہ دیکھیں اب یہ اس طرح کے جو تھوڑا سا مختلف ہو جاتے ہیں نا، تو زدتا، حل زدتا تو کیا کہیں گے؟ نعم زدنا. حل زدتم، زدتم، زدنا. حل تزیدو، نعم أزيد. نزيد. حل تزیدون، نعم نزيد. نزيد. زد، أزيد. أزيد. زیدو. نزيد. نزيد. تو وہ زد سے مجھے یاد آیا، وہ اب دعا بھی دیتے ہیں نا، اللہم زد فزد، کہ اگر کوئی خوشی کی خبر سنائے، کسی کی اس میں اضافہ ہو گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم زد فزد، کہ اللہ اور بڑھ کر اس میں برکتیں ڈالے، مزید زیادہ کرے. ٹھیک ہے، تو حل خفتہ، ما حل خفتم. ما یہ ماں کیوں لگ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم لا کی بات کر رہے تھے. کیونکہ یہ ماضی ہے اس لیے. اچھا ماضی ہے. دیکھیں مجھے بھول گیا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا. حل تخافو، لا أخاف. حل تخافون، لا نخاف. لا تخف، لا أخاف. لا أخاف. لا تخافو، لا نخاف. لا نخافو. نہیں جی ہم نہیں ڈرتے، ظاہر ہے ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں. حل ہم خائفون، خائف سے خائفون. نعم هم خائفون. خائفون بالکل ٹھیک ہے. اے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کا سبق نمبر 5 اے بھی پڑھ لیا، اور اس کا گرامر کا حصہ بھی پڑھ لیا. اور گرامر کے یہ آپ شارٹ جب ٹیبل یہاں خود سے اب لکھیں گے، اب تو ماشاءاللہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کہیں دیکھے بغیر خود سے انہیں فل کر لیں گے، تو اور زیادہ پریکٹس ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، اس کے نفاذ کی کوششیں کرنے، اس کو یاد کرنے، زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھئے.